لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس نبی کی امت میں ہیں جس کے صفات اور جس کی ذمہ داریوں کا ذکر قرآن کریم اس انداز سے کر رہا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے وہی وہ ہے جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں انہی میں کا ایک نبی بنا کے بھیجا جس کا کام آیات الہیہ کی تلاوت تزکیہ نفوس اور کتاب و حکمت کی تعلیم تھا درحالے کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے اس آیہ کریمہ کو آیہ بعثت کہا جاتا ہے بعثت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن پیغمبر نے ظاہری طور پہ اسلامی تبلیغات کا آغاز کیا نبی تو نبی بن کے آئے تھے مگر ایک عرصہ دراز تک پیغمبر خاموش رہے اور خاموش تبلیغات کرتے رہے لیکن جب ظاہر بظاہر آپ نے تبلیغ شروع کی تو اس دن کو روز بعثت کہا جاتا ہے اور یہ آیت اسی بعثت سے مربوط ہے اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان کے تحت گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے اسلام مذہب فکر و تدبر اسلام اور اسلام کے احکام کو ہم مان تو لیتے ہیں مگر اس میں فکر و تدبر کی ضرورت ہے غور و فکر کی ضرورت ہے اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم
اس کے ارشادات و فرمودات سے زیادہ استفادہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ویسا بنا سکیں جیسا خدا و رسول اور معصومین چاہتے ہیں اور جیسا ہمیں مذہب بنانا چاہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ائمہ علیہ السلام نے تبلیغ کا جو راستہ اپنایا اس میں بھی اس چیز کو خاصا دخل ہے۔ مثلا بحمد اللہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ مومن بھی ہیں، اہل بیت طاہرین کے چاہنے والے بھی ہیں، ان سے محبت کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان سے عقیدت کا ہم دم بھی بھرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو محب اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ خدا کرے کہ جو کچھ اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم واقعاً ویسے ہوں، لیکن اس کو سمجھنے اور اس کے پرکھنے کا ہمیں راستہ بتایا گیا ہے۔ ہم خود اب پرکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ واقعاً جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں ہم اس دعوے پہ سچے ہیں یا نہیں۔ بہت سی جگہوں پہ ایسی پہچان بتائی گئی ہے۔ مثلا نماز ہم روز پڑھتے ہیں، کسی دن ہمارے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارے نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، تو ہم کیسے جانیں کہ قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا، حساب و کتاب کے مرحلے میں پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی پر جو کیا ہے وہ کہاں تک قبول ہوا ہے، کہاں تک نہیں ہوا ہے۔ مگر قرآن، ارشادات اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں وہ راستے دکھائے جہاں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ حقیقی نماز جسے قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی نماز وہ نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تو ایک طریقہ ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ ایک طریقہ ہے، یوں کیا جائے گا تو نماز کہلائے گی۔ لیکن حقیقی نماز کا جو تصور قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ نہیں ہے جو، بلکہ حقیقی نماز کا تصور اس انداز سے پیش کیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کا کام کیا ہے؟ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، تو ہمیں قیامت تک کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خالی اس معیار پہ پرکھ لیں کہ نماز کا کام ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنا۔ اب اگر ہماری نمازیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روک رہی ہیں تو نماز قبول ہے، اور اگر نہیں روک رہی ہے تو یہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، نماز نہیں کہی جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اسی طرح محبت و عقیدت کے سلسلے میں اہل بیت طاہرین نے ہمارے سامنے ایک پرکھ رکھی ہے، لیکن جب ہم ان کے ارشادات تک جائیں گے اور اپنے حالات پہ غور و فکر کریں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعاً وہ محبت رکھتے ہیں کہ نہیں جو ہونی چاہیے اہل بیت سے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کسی دن مولا کی حدیث ایک پیش کی تھی جس میں مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے شیعوں، تم ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے زینت بنو۔
ہمارے لیے دبا نہ بنو، ہمارے دامن کے لیے داغ نہ بنو۔ ہماری عقیدت کچھ ایسی ہے کہ بجائے سمجھنے کے ہم الٹے اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ جن کے لیے دشمن دبا نہیں بن سکا بھلا ہم دوست کیسے بن جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بحث میں الجھا دیا اور پھر یہ حدیث جہاں ہمیں لے جانا چاہتی تھی وہاں جانے سے ہم رک گئے کہ جن کے لیے دشمن دھبا نہ بن سکے دوست کیسے دھبا بن سکتا ہے؟ بات صحیح ہے، کبھی دشمن ان پہ دھبا نہیں لگا سکا۔ بات غلط نہیں، بات صحیح ہے، فکر غلط نہیں، فکر صحیح ہے، لیکن اس سے آگے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں دو خاندان تھے، ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں دو خاندان تھے۔ ایک خاندان ہر وہ خرافات کرتا تھا جس سے مذہب نے منع کیا، ایک خاندان ہر وہ کام کرتا تھا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جس کا مذہب نے حکم دیا ہے۔ دو خاندان ہیں، ایک خاندان وہ سارے محرمات پہ عمل کر رہا ہے جس سے مذہب نے منع کیا ہے، سارے حرام کام وہ کر رہا ہے جس سے مذہب نے منع کیا۔ ایک خاندان وہ ہے جو ہر وہ اچھائی انجام دے رہا ہے جس کا مذہب نے حکم دیا ہے۔ اتفاق سے یہ خاندان آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک ادھر والا بھی گیا اور ادھر والا بھی گیا۔ اب انہوں نے اپنے اپنے بچے چھوڑے، خاندان کا سلسلہ، بزرگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، چھوٹوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو برا خاندان تھا اس کے بچے نے برائیاں شروع کی، اور جو اچھا خاندان تھا اس کے بچے نے اچھائیاں شروع کی، یا یہ کہوں جو برا بزرگ تھا اس کے بیٹے نے اچھائیاں شروع کی، اور جو اچھا بزرگ تھا اس کے بیٹے نے اچھائیاں شروع کی۔ جی، جو اچھا بزرگ تھا اس کے بیٹے نے اچھائیاں شروع کی، جو برا بزرگ تھا اس کے بیٹے نے برائیاں شروع کی۔ تو دونوں ویسے ہی کر رہے تھے جیسے بزرگ کر رہے تھے، وہ اپنے خاندان کی پیروی کر رہا تھا، یہ اپنے خاندان کی پیروی کر رہا تھا۔ مگر جو اچھے خاندان کا بچہ تھا، اچھا کام کرتے کرتے، وہ اچھا کام جس پہ اس کے باپ دادا نے پورے علاقے میں شہرت حاصل کی تھی، اسی پہ چلتے چلتے اچانک ایک غلطی کر رہا ہے، جبکہ جو برا خاندان تھا اس کا بچہ روز غلطی کر رہا ہے، کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا ہے ادھر۔ اگر کبھی کسی کی توجہ ہو گئی تو ہم نے کہا بھئی یہ کتنی غلطیاں کرے گا، کہ اس سے امید بھی کیا ہے، جیسا باپ تھا ویسا بیٹا، جیسا خاندان تھا ویسا اس میں پلنے والا۔ تو ایک تو کوئی توجہ نہیں دے رہا، توجہ بھی ہو رہی تو اسے ٹالے دے رہے ہیں، جانے دو اس کو، جو کر رہا ہے کرنے دو۔ لیکن یہ اچھے خاندان کا اچھا فرزند، اچھے بزرگ کا اچھا فرزند روز اچھائیاں کر رہا تھا۔ ایک دن جو ایک برائی اس سے سرزد ہو گئی تو پورا ماحول اسے اس برائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتائیے صاحب، فلاں کے بیٹے نے یہ برائی کی، فلاں کے بیٹے نے ایسا کر دیا، فلاں کے بیٹے نے ویسا کر دیا، یہ بار بار اس بیٹے کے ساتھ فلاں کا نام آ رہا ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں خاندان کا بچہ۔ تو کیا خاندان خراب تھا؟ خاندان کبھی خراب نہیں تھا، خاندان کے بزرگوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس بچے نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بس ایک غلطی ہو گئی۔ اس بچے کی ایک غلطی کی وجہ سے اس اچھے خاندان اور اس سے ان اچھے بزرگوں کا بار بار نام اس برائی کے ساتھ آ رہا ہے۔ توجہ ہے ناظرین گرامی، اس کی برائی کے ساتھ ان کا نام آ رہا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں برائی کو سوچا بھی نہیں تھا۔
ایسے اچھے لوگوں کا نام برائی کے ساتھ بار بار آنا خود ان کے دامنے کردار پہ دھبا ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اب جن کے بزرگ خراب رہے ہو اگر وہ غلط راستوں میں جا رہے ہیں تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ جیسے بڑے ویسے چھوٹے. لیکن جہاں صاحبان تطہیر ہو ان کے ماننے والے اگر غلطی کریں گے تو ہر آدمی انگلیاں اٹھائے گا. ان کے ماننے والے اور اس راستے پہ جا رہے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے شیعہ تم ہمارے لیے زینت بنو، ایسے امور انجام دو کہ ہمارے لیے فخر کا باعث بن سکو. تم ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ تمہارے کسی قدم کی وجہ سے ہماری طرف انگلیاں اٹھے کہ ان کے چاہنے والے. اور تو دوسری حدیث چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں امام فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم. غور و فکر، زندگی کو یوں ہی نہ جانے دیجیے، ہر لمحے پہ غور و فکر ہوتے رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کے، آقا ہم آپ کے، آپ کے محب بھی ہیں، آپ کے عقیدت مند بھی ہیں، آپ کی ولایت کا اقرار کرنے والے بھی ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے، ہم آپ کے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا کہ ہم آپ کے کافی نہیں ہے. کہ کافی ہے؟ جی کافی ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ آقا ہم آپ کے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں نا. جب تک کہ وہ نہ کہیں کہ ہاں تم ہمارے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کے. امام فرماتے ہیں ہمیں قبول ہے، تم ہمارے یقیناً ہوگے، مگر ہم تمہیں پرکھنے کا ایک راستہ دے رہے ہیں. وہ پرکھنے کا راستہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم. وہ شخص ہمارا نہیں ہو سکتا. ہم کہہ رہے ہم آپ کے، بالکل ہو سکتا ہے ہم صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن امام کا جواب کیا ہے؟ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم. وہ ہمارا نہیں جو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو، حساب نہ کرتا ہو. حساب کا کیا مطلب ہو گیا؟ نفس کا حساب کیسے کیا جائے گا؟ محاسبہ کیسے کیا جائے گا؟ عزیزان گرامی، ہر دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے، اور ہر رات آتی ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے. ٹھیک؟ دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے، اور رات آتی ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے. یہ نیند جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کے لیے کہا گیا ہے النوم اخت الموت. النوم اخت الموت. نیند موت کی بہن ہے. نیند اور موت میں فرق کیا ہے؟ اگر سو کے آنکھ کھل جائے تو نیند تھی، اور اگر سو کے سوتے ہی رہ جائے تو موت ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اسی لیے کہا گیا النوم اخت الموت. نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. سوئے اور آنکھ کھلی اللہ کا شکر ہے، حیات ہے، اور سوئے اور سوتے رہ گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. موت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو روزانہ پروردگار ہمیں سلا کے اٹھا دیتا ہے، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ جی. وہ چاہے تو ہمیں سلا دے ہمیشہ کے لیے، لیکن روز جو ہمیں سلا کے اٹھا دیتا ہے جو اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے، اور ہر نعمت کا شکر ہے.
اللہ نے مطالبہ کیا ہے, شکر نعمت کا پروردگار عالم نے مطالبہ کیا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم ضرور ضرور ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم, یہ زندگی نعمت ہے اور اللہ اور بھی ساری نعمتیں ہیں, زندگی نعمت, اللہ فرماتا ہے اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں ضرور ضرور ان میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نعمتیں پا کے کفران نعمت کرو گے ان عذابی لشدید, تو یاد رہے کہ ہمارا عذاب بہت سخت ہے. ٹھیک ہے نا. تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم, وہ ہمارا نہیں جو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو, حساب نہ کرتا ہو. تو آج کا حساب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سلا کے اٹھا دیا, حیات کی نعمت ہمارے حوالے کی. اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج اللہ نے کون سی ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے. ٹھیک, کیا واجب قرار دیا, کیا حرام قرار دیا, کیا مستحب قرار دیا, کیا مکروہ قرار دیا. آج اس نعمت کے دینے کے بعد ہم سے کیا تقاضا کیا, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا. اب دن بھر وہ جو چاہتا ہے ہمیں کرنا ہے, وہ جو نہیں چاہتا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. چاہنے کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں ہے, چاہنے کا مطلب خالی حج زکات نہیں ہے. ہم نے مذہب کی اسی حساسیت کو تو محسوس نہیں کیا. ایک انسان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کا انتظام کرنا. اچھا, تو رزق دینا کس کا کام ہے؟ رزق دینا اللہ کا کام ہے, مگر ذمہ داری اس نے ہم پہ رکھی ہے. گھر میں نہ بیٹھو, باہر نکلو اور بچوں کے لیے رزق حلال کا انتظام کرو. میں نے روایت دیکھی کہ معصوم فرماتے ہیں جب ایک انسان اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے ان بچوں کو وہ لا کے کھلاؤں گا جو نگاہ پروردگار میں جائز ہے, مباح ہے, حلال ہے, تو اس کے ہر ہر قدم پہ فرشتے ہزار ہزار صلوات بھیجتے ہیں. ہر ہر قدم پہ ہزار ہزار صلوات بھیجتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا. ذمہ داریوں میں خالی یہ نہ سمجھیے کہ نماز ہے پڑھ لی فرصت ہو گئی. ذمہ داریوں میں خالی ہم یہ نہ سمجھیں کہ کسی فقیر کو 4 پیسے دینے اور دے دیا ختم ہو گیا. نہیں, یہ ساری وہ چیزیں جو ہم دنیا میں امور انجام دیتے رہتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کی رضا کے زیر سایہ کرنا ہے, وہ سب ذمہ داری ہے ہماری. تو اللہ نے ایک دن کی نعمت دی, آج ہم سے وہ کیا چاہ رہا ہے, کیا نہیں چاہ رہا ہے, کس چیز کی طرف مائل کر رہا ہے, کس چیز سے روک رہا ہے. دن بھر گزر گیا, اب جب بستر پہ دوبارہ سونے کے لیے جائیں تو محاسبہ. پورا دن جن امور کے لیے پروردگار عالم نے میرے حوالے کیا تھا, میں نے اس میں سے کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا.
یہ ہے محاسبہ. امام کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، وہ ہمارا نہیں جو روزانہ اپنے نفس کا حساب نہ کرتا ہو. آج ذمہ داریاں کیا تھی، ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ایک اچھا تاجر، اچھی تجارت کرنے والا، یہ زندگی خدا سے تجارت ہے. ہم گھاٹے میں رہتے ہیں کہ بھی فائدے میں رہتے ہیں. اچھی تجارت کرنے والا جب اپنی دکان پہ جاتا ہے تو ایک نگاہ ڈالتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. شام کو بھی دیکھتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر یہ بھی خیال کرتا ہے آج دن بھر جو ہم نے محنت کی ہے اس میں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا. اب جب وہ دیکھتا ہے کہ آج کچھ دوست عزیز زیادہ آ گئے تھے، جو فائدہ مجھے ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ تھوڑی رعایت کر دی مثلا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا جو شام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا کیا نقصان. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں آج نقصان دکھائی دے گا تو آج ہی ہم طے کریں گے کہ اب کل ہم اپنا نقصان نہیں ہونے دیں گے. کل ہم اتنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے نقصان کا ازالہ ہو جائے. توجہ ہے نا ازالے گرامی. امام اسی لیے فرما رہے ہیں وہ ہمارا نہیں جو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو کہ دن بھر اللہ نے جو ہمارے لیے ذمہ داریاں دی تھی یا رکنے کو کہا تھا یا کرنے کو کہا تھا، رات میں دیکھ لے کہ ہم نے کتنی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور کتنوں کو نہیں. آج کا دن ہمارا گھاٹے میں گیا یا فائدے میں؟ اگر فائدے میں گیا خوشی ہوگی، کل اور فائدہ حاصل کروں گا. اگر گھاٹے میں گیا جذبہ پیدا ہو گیا، آج کا گھاٹا کل انشاءاللہ ضرور پورا کروں گا. توجہ ہے عزیزان گرامی. مومن جب اس انداز سے چلتا ہے تو وہاں جاتا ہے جہاں اہل بیت طاہرین انہیں لے جانا چاہتے ہیں. ہم نمازیں پڑھ کے فرصت پا جاتے ہیں، ہم روزے پر رکھ کے فرصت پا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں بہت بڑا کام کر لیا، اللہ پہ احسان عظیم کر دیا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ دی. الیاذ باللہ خاکم متان. ماہ رمضان میں ایک مہینہ جو ہم آگے تو اب ایک دم پریشان ہوئے جا رہے ہیں. 20-25 تاریخ کے بعد کب آئے گی چاند رات؟ بہت ہو گیا، 3 نمازیں روزے شب داریاں اور کیا تھک گئے ہم عبادت کرتے کرتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود انسان سال بھر میں سب سے زیادہ کس مہینے عبادت کرتا ہے؟ کتنے گناہگار بیچارہ ہو، سال بھر اگر اللہ کی طرف نہ آتا ہوگا تو ماہ رمضان میں بہرحال گناہگار سے گناہگار ترین انسان کو میں نے مسجدوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی تو امید ہے اس کو بیچارے کو، اور اللہ یقیناً سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. کون کس خلوص کے ساتھ آ رہا ہے. تو ہم نے پورے مہینے اتنی عبادتیں کی جو سال بھر نہیں کی تھی، اور اس لیے خوش تھے اب جلدی سے عید آئے، اب باقی عبادتیں آئندہ سال ماہ رمضان میں کریں گے. ایک مہینہ بہت ہو گیا. لیجئے چاند دکھ گیا. صبح کو ہم سے کہا گیا تم کو جو ہم نے توفیق دی اتنے دنوں عبادت کرنے کی، تو آؤ 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھ لو شکرانے کی. ورنہ اگر توفیق نہ دیتے تو جس عبادت پہ تم ناز کر رہے ہو وہ عبادتیں تم سے نہیں ہو پاتی. اگر ہم اٹھنے بیٹھنے کی طاقت سلب کر دیتے تو نماز کیسے پڑھتے؟ اگر ہم تم میں اتنی شدت پیاس کی تمہارے جسم میں پیدا کر دیتے کہ تم پانی سے رک ہی نہیں سکتے تو روزہ کیسے رکھتے؟ تو جو کچھ تم نے کیا ہماری توفیق کی وجہ سے کیا، ہم نے توفیق دی تو آؤ ہمارا شکریہ ادا کرو. تو ہم پورے ایک مہینے کی عبادتوں کا غرور سر میں لیے ہوئے عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آئے تاکہ پروردگار کے بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ کر سکیں. جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز شروع کی ہے تو سورہ حمد اور دوسرے سورے کے بعد ہم سے کہا اب اللہ سے دعا مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک مہینے کی عبادت میں مطمئن ہو گئے تھے، سال بھر نہیں کی تھی. اس مہینے تو کیا کہنا ماشاءاللہ بہت عبادتیں کر لی، تو اطمینان ہو گیا تھا کہ بہت عبادتیں کر لی. اہل بیت عید کے دن ہمیں بتانا چاہ رہے تم اہل بیت والے ہو،
تم کتنی ہی عبادتیں کر لو کبھی اسے بہت نہ کہنا، تم ہمارے والے ہو. کیونکہ اہل بیت جو چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک ہم سمجھ نہیں پا رہے. کیا چاہ رہے ہیں اہل بیت؟ ہم سے کہا 2 رکعت نمازوں میں 9 قنوت پڑھو اور ان 9 قنوتوں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو. کیا عرض کرنا ہے؟ وَأَن تَدْخُلَنِ فِي كُلِّ خَيْرٍ ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد. یہ تیسری عبادت ہے. کیا ہے؟ پروردگار ہم آل محمد والے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا ہے پالنے والے تو ہر اس اچھائی میں ہمیں داخل کر دے جس میں اہل بیت کو داخل کیا ہے، اور ہر اس برائی سے ہمیں بچا لے جن برائیوں سے آل محمد کو بچایا ہے. یہ ہے ایک چاہنے والے کی منزل. یہ ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں اہل بیت کو داخل کیا، ہر اس برائی سے بچا لے جن برائیوں سے اہل بیت طاہرین کو بچایا. عزیزان گرامی، یہ تو ہماری نہ سمجھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ لگی ہوئی بعض شخصیتوں کو ہم زبردستی معصوم منوانے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ بھی معصوم ہے اور وہ بھی معصوم ہے، اور نہیں ہے تو ان کی خطا کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ ایسی ہستیوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ یہ ہستیاں ہمیں سبق دکھا سکیں کہ ہم معصوم تو نہیں ہیں، مگر معصوموں سے ہم نے استفادہ کیا تو ہم ایسے ہو گئے کہ ہمیں غیر معصوم کہنے میں لوگوں کو خوف محسوس ہو رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ہے نا؟ تو اہل بیت نے ایسے نمونے بھی ہمارے سامنے رکھے کہ بتا سکے. ضروری نہیں 3 منزلوں تک آنے والا معصوم ہو، غیر معصوم بھی اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ اسے غیر معصوم کہتے ہوئے زبان لکنت کر رہی ہو. مگر کب؟ جب انسان وہی طریقہ اپنائے گا جو طریقہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے حوالے کیا ہے. عزیزان گرامی، یہ محبت ڈھڈورا پیٹنے کی چیز نہیں، شور مچانے کی چیز نہیں ہے، زبانی دعوے کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ محبت ہمیں بہت دور لے جانا چاہ رہی ہے، جہاں تک ہماری نگاہیں پہنچ بھی نہیں پا رہی ہیں کہ کہاں لے جانا چاہ رہی ہے. میں نے ایک کتاب پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہ ایک عالم دین کا ایک واقعہ پڑھا. کتاب پڑھتے پڑھتے میں نے ایک عالم دین کا واقعہ پڑھا. عزیزان گرامی، آج کے حالات بہت بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم بے معرفت ہیں، اس لیے ہم علماء کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں. میں تو ایک طالب علم بھی نہیں ہوں. خدا مجھے اہل بیت کے مکتب کے طالب علموں میں قبول کر. میں علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء مراجع کرام کس طریقے سے دریدہ دہنی ہو رہی ہے ان بزرگوں کے خلاف. سوشل میڈیا پہ آپ کی نگاہیں ہوں گی. یہ کیا ہے؟ معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. ورنہ ہمارے علماء حضرت مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ، دیکھیے اب بات دوسری طرف جا رہی ہے، مگر یہ بھی غور و فکر کے معاملات ہیں، لہذا بات پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. حضرت مقدس اردبیلی علیہ رحمہ کے لیے تاریخ علماء میں لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو اس کا وہ جواب کہاں سے ڈھونڈتے تھے؟ بھئی مثلا یہ وٹفورڈ میں کوئی بہت بڑا عالم ہے نا،
تو علاقے کے کسی بھی عالم کو، مومنین کو تو چھوڑ دیجئے، عالم کو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے. تو وہ سب سے بڑا کبھی الجھ جائے، معصوم تو نہیں ہے نا، ہے سب سے بڑا لیکن معصوم تو نہیں ہے نا، غیر معصوم ہے. تو اگر کبھی کوئی شرعی مسئلہ اس کے لیے پریشان کن ہو جائے وہ کیا کرے؟ تو مقدس اردبیلی کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب، کیونکہ جو علماء اس لیول کے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، ان کے درس میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی انہی جیسے ہوتے ہیں. 1500 2000 1500 کا مجموعہ ہوتا ہے اور وہ انہی جیسے ہوتے ہیں. وہ خالی ان کی بات سنتے نہیں، چونکہ قانون یہ بھی بیان کر رہے ہیں اور قانون وہ بھی جانتے ہیں، لہٰذا جب کبھی قانون سے کوئی بات ٹکراتی ہے تو نیچے سے ایک آدمی بولے گا قبلہ سرکار حضور مگر اس قانون سے آپ کی یہ بات ٹکرا رہی ہے، تو وہ اس کی رد کریں گے کہ فلاں قانون سے یہ صحیح ہے. تو اگر سمجھ میں آ گئی تو دوسرے کی سمجھ میں نہ آئی وہ بولے گا اور دیکھیے یہ والی بات بھی فلاں قانون سے ٹکرا رہی ہے، تو وہ تیسرے طریقے سے تیسرا قانون لاگے کہیں گے اس قانون سے یہ صحیح ہے، یہاں تک کہ یہ پورا مجمع مطمئن ہو جائے. تو وہ بھی کم نہیں ہوتے جو کلاس میں ہوتے ہیں، وہ بھی مرجعیت کی منزل میں ہوتے ہیں، اجتہاد کی منزل میں ہوتے ہیں. تو اگر کبھی یہ اوپر سے جو گفتگو کر رہا ہے وہ پریشانی میں ہے تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب کبھی کسی اشکال کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اب وہ کس سے پوچھیں؟ تو وہ نصف شب کو حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف جاتے تھے. آدھی رات کو دروازے بند ہیں، لیکن وہ مشکل کشائے کائنات ہے جسے علی کہا جاتا ہے، اور یہ آنے والا ان کے مذہب کا خدمت گزار ہے جو کسی کے مشکل کو حل کرنا چاہ رہا ہے اور خود مشکل میں مبتلا ہے. تو لکھا ہے کہ جب آپ بیرونی دروازے پہ جاتے تھے دروازہ خود کھلتا تھا، اندر جاتے تھے اندر کا دروازہ خود کھلتا تھا، زری تک پہنچتے تھے زری سے پہلے والا دروازہ خود کھلتا تھا، اور پھر جا کے زری کے سامنے امام کو سلام کرنے کے بعد اپنا سوال دہراتے تھے، ادھر سے جواب آتا تھا، دوسرے دن اپنے طالب علموں کو وہ جواب بتاتے تھے کہ یہ جواب ہے اس کا. ایک دن اس کے شاگرد نے کئی بارہا دیکھا کہ رات کو آدھی رات کو چلے جا رہے جا کہاں رہے ہیں. ایک دن وہ پیچھے لگ گیا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ مقدس اردبیلی اس طریقے سے نصف شب کو جاتے ہیں. وہ اس کو پتا تھا، وہ دیکھا کرتا تھا کہ اکثر جاتے ہیں. ایک دن جب وہ چلے ہیں تو یہ پیچھے لگا، دھیرے دھیرے یہاں تک کہ دروازے آئے، وہاں پہنچے، دروازہ کھولا، اندر گئے، دوسرا دروازہ کھولا، اندر گئے، تیسرا دروازہ کھولا، زری تک گئے، وہاں کچھ گفتگو ہوئی، پھر فوراً ہی واپس ہو گئے. وہ جو واپس آنے دروازے بند ہو رہے، اب مسجد سہلا کی طرف چلے. مسجد سہلا میں گئے تو دیکھا کہ نور ساتے ہیں. انہوں نے کچھ کہا، ادھر سے کچھ آواز آئی، لیکن یہ اتنی دور تھا کہ اس نے نہ ان کی بات سنی نہ ادھر کا جواب سنا. یہ محسوس کیا کہ انہوں نے کہا، ادھر سے جواب آیا، پھر واپس ہو گئے. اس نے اپنے کو پیچھے کر لیا. اتفاقاً کھانسی آ گئی. کھانسی آئی تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، پہچان لیا. تم کہاں؟ اس نے دستے ادب جوڑ دیا. آقا بس جسارت ہوئی ہے مجھ سے، میں بارہا آپ کو دیکھتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نصف شب میں آپ کہاں جاتے ہیں. آج ہمت کر کے میں آپ کے پیچھے ہو لیا تو میں نے دیکھا یہ ہو رہا ہے. مولا آقا یہ بتائیے کہ آخر یہ دروازے کیسے کھل جاتے ہیں؟ آپ اندر اس وقت کاہے کے لیے جاتے ہیں؟ کیوں واپس آتے؟ اور آج آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا شرط یہ ہے میری زندگی میں کسی کو بیان نہ کرنا. اور پھر انہوں نے بتایا جب بھی میں کسی مشکل میں پڑتا ہوں تو میں
حرم کی طرف آتا ہوں، جیسے تم نے دروازے کھلتے دیکھے ویسے ہی کھلتے ہیں، مولا سے مشکل رکھتا ہوں، ادھر سے مشکل کشائی ہوتی ہے، میں شاگردوں کو آ کے بیان کرتا ہوں، مگر آج مجھے مسجد سہلا اس لیے جانا پڑا کہ امام کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ آج میں جواب نہیں دوں گا، تمہارے زمانے کے امام مسجد سہلا میں موجود ہے، آج تم اپنے زمانے کے امام کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایسے ایک دو واقعات نہیں عزیزان گرامی، میں نے صرف مثالاً ایک واقعہ پیش کر دیا۔ اب میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں، ایک وہ بھی عالم کی بات تھی، لہذا اس سے پہلے میں نے یہ واقعات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ ہم غور کریں کہ خدا نے جو ہمیں محبت و ولایت کی دولت عطا فرمائی ہے، اور قرآن، اہل بیت نبی اور اہل بیت طاہرین ہم سے جو اس محبت کا تقاضا کر رہے ہیں، آخر یہ محبت ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ آخر یہ عقیدت ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ عزیزان گرامی، تو ہمارے زمانے کے شاعر، ہمارے زمانے کے خطیب، چونکہ شاعر آتا ہے بیچارہ تو اس کو شعر پڑھنا ہے، پورا پورا قصیدہ پڑھتا ہے، ہم آتے ہیں تو ہمیں تقریر کرنی ہے تو ہم بھی 1 گھنٹہ نکال دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے علماء ہیں نا ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، جتنے ہمارے پاس فرصت ہے ان کے پاس نہیں، ان کے پاس 1000 کام ہیں، یہ مدرسہ ہے، یہ درس ہے، اور یہ کتاب لکھنی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے کام ہیں۔ تو اگر ان سے آپ کہیے گا کہ قبلہ ذرا سا کچھ فضائل پڑھ دیجئے تو وہ 2 جملے زیادہ نہیں پڑھیں گے، جو علماء ہیں کافی ہے۔ ان سے کہ کچھ مصائب پڑھ دیجئے تو وہ 3 جملے سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، مصائب پڑھ دیا ہو گیا کافی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ نہیں، ان کو آتا نہیں پڑھنا، آتا ہے، ان کی نگاہیں ہر کتاب پہ ہوتی ہیں، مگر ان کے پاس کام اتنا زیادہ ہے اسی قوم کے لیے اور خود اپنی عاقبت کے لیے کہ ان کے پاس لوگوں سے ملنے تک کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اچھا آگا چلتے چلتے فلاں جگہ رہیں گے، وہ لفٹ پہ چلتے چلتے ملاقات کر لیجئے گا، ایسا ہوتا ہے، اتنے وہ بزی ہوتے ہیں۔ تو خیر مجھے کہنا صرف یہ ہے کہ ان عالم دین نے اپنی ساری مصروفیات میں ایک شرف کیا ہے؟ اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہنا، شعر کہنا، یہ شرف ہے، شرف ہے، ایک مومن کے لیے شرف ہے۔ تو ایک آدمی مصنف ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مدرس ہے، سب کچھ ہے، مگر شعر نہیں کہا ہے، تو تمنا ہوگی نا کہ کاش میں بھی شاعروں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں من قال فینا بیتا فلہو فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے ہماری شان میں شعروں کی ایک بیت کہے گا، خدا اسے جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من قال فینا بیتا فلہو فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے شعروں کی ایک بیت کہے گا خدا اسے جنت میں ایک بیت عطا کرے گا۔ یہ شرف ہے شاعری۔ اسی لیے ان کے دماغ میں بات آئی کہ میں بھی شعر کہوں، مگر ان کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ یہ سوچا میں قصیدہ کہوں، انہوں نے صرف یہ سوچا کہ میں ایک شعر مولا کی شان میں کہوں تاکہ میں ان کے مدحوں میں شامل ہو جاؤں، ایک شعر۔ جب انہوں نے ایک شعر کہنا چاہا تو ایک مصرع کہا۔ مصرع اور شعر تو آپ جانتے ہوں گے نا، ہمارے بزرگ تو جانتے ہی ہوں گے، بچے شاید انگریزی ماحول میں ہیں، نہیں معلوم میری بات ان کے ذہن تک پہنچ رہی ہے۔ بہرحال 2 مصرے ہوتے ہیں تو ایک شعر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 مصرے ہوں گے تو ایک شعر بنے گا۔ انہوں نے کہا میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جب ایک شعر کہنا چاہا تو ایک مصرع کہا، اور اب دوسرا مصرع جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اس مصرے کے مقابلے پہ نہیں آ رہا ہے، اور شاعر وہ ہے وہ دوسرا مصرع کم سے کم پہلے مصرے کے ہم برابر ہونا چاہیے وزن میں،
اگر اس سے ہلکا دکھائی دے گا کبھی وہ قبول نہیں کرے گا. اوپر چلا جائے، کوشش ہوتی ہے اوپر چلا جائے دوسرا مصرع، لیکن ہلکا نہیں ہونا ہے، کم سے کم برابر ہونا ہے. یعنی جو وزن کا مطلب جو الفاظ اور معانی اور مفاہیم اس میں رکھے گئے ہیں اس سے زیادہ مفاہیم دوسرے والے میں پیدا ہو یا کم سے کم برابر ہو جائیں. تو انہوں نے ایک مصرع کہنے کے بعد دوسرا مصرع جب کہنا چاہا تو دوسرا مصرع برابر نہیں ہو رہا تھا. نتیجے میں اس کتاب میں لکھا ہوا، اور وہ کتاب چھپی بھی اتفاق سے نجف اشرف سے ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امیر المومنین کے حرم مطہر میں آئے اور آنے کے بعد ایک کاغذ پہ اپنا وہ مصرع لکھا. زیارت پڑھنے کے بعد امام کی خدمت میں درخواست دی، مولا میں آپ کے بارگاہ میں ایک شعر کہنا چاہ رہا تھا مگر ایک مصرع کہنے کے بعد دوسرا مصرع مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے. یہ مصرع کچھ اچھا ہے، مجھے پسند ہے، اگر آپ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو تو اب دوسرا میں تو نہیں کہہ پا رہا ہوں، میں یہ کاغذ زری میں ڈال رہا ہوں. اگر یہ مصرع قبول ہو تو دوسرا مصرع آپ سے مجھے چاہیے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تھوڑی دیر میں وہ کاغذ باہر آتا ہے، اس میں دوسرا مصرع لکھا ہوا تھا. یہ دونوں شعر میں پڑھتا ہوں، دونوں مصرے، جس سے اندازہ ہوگا کہ محبت و ولایت ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہی ہے، محبت و ولایت ہمیں کیا بنانا چاہ رہی ہے. دیکھنے میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں دیکھنے میں یوں بھی نہیں ہے. ایک ذرے ناچیز، ذرے کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے، اور وہ آفتاب عالمتاب امامت و ہدایت. تو ایک آفتاب کے مقابلے میں ذرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ہم ذرے بھی شاید نہ ہو، لیکن اگر ذرہ مان لیا جائے، ذرہ بہت بے حقیقت چیز کا نام ہے. کہتے ایک اٹھانا چاہیں تو کبھی آپ ایک اٹھا نہیں سکتے، ہزاروں اٹھیں گے، اتنا باریک ہوتا ہے، ایک نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک، تو ذرے صحیح مگر نسبت ہے کس سے؟ آفتاب سے. ذرہ بہت حقیر چیز ہے، بہت حقیر ہے. لیکن اگر ایک صبح سے ایک شام تک آفتاب سے کسب فیض کرتا ہے تو شام ہوتے ہوتے اس ذرے میں بھی چمک پیدا ہو جاتی ہے، جو چمک بتاتی ہے کہ ہم نے دن بھر آفتاب سے رابطہ رکھا ہے. توجہ ہے نا ایزان گرامی، ہم ذرے ہیں مگر ہماری پوری زندگی آفتاب سے رابطے میں گزر رہی ہے. ہم میں کردار کی وہ چمک آنی چاہیے جسے دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ ذرے تو ہیں مگر رابطہ آفتاب سے ہے، لہٰذا ان میں کردار کی وہ چمک ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، تو ان عالم نے ایک مصرع کہا، ایک مصرع امیر المومنین کے ذریعے اقدس سے آیا. دونوں مصرع میں آپ کو سنا دوں اور میری بات تقریباً مکمل ہو جائے گی. عزیزان گرامی، جو ان عالم نے کہا تھا بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند، بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند، اگر ذرے پہ بھی جناب ابو تراب اپنی نگاہ لطف و کرم ڈال دیں، اگر ذرے پہ بھی جناب ابو تراب اپنی نگاہ لطف و کرم ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ بآسمان رود، امام کے ذریعے سے نکلا ہوا مصرع، بآسمان رود کار آفتاب کو لگ. اب یہ ذرہ زمین پہ نہیں رہے گا، اتنا بلند ہوگا کہ یہ اڑ کے آسمان پہ جائے گا، اور کار آفتاب کو لگ اتنی روشنی دے گا کہ ساری دنیا اس سے فیض حاصل کرنے لگے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یہ اتنی روشنی دے گا، اگر اس میں نگاہ کرم ابو تراب پڑ جائے تو اتنی روشنی دے گا کہ ساری دنیا اس سے فیض حاصل کرے گی. عزیزان گرامی، معمولی چیز نہیں ہے محبت اہل بیت. بس ہم اپنے کو حقیقی محب بنا دیں، کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی اہل بیت کا چاہنے والا بنا دیں. پھر ہمیں
کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آخرت کا کیا ہوگا، قبر کیا ہوگا، حشر کا کیا، کچھ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو نہیں سوچنا ہے حشر کا کیا ہوگا، ہمارا کام کیا ہے، ہم سچے محب ہو جائیں، جیسا اہل بیت چاہتے ہیں بس ویسے ہو جائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ آگے سوچنا قبر کا کیا ہوگا، حشر کا کیا ہوگا، محشر کا کیا ہوگا، صراط کا کیا ہوگا، میزان کا کیا ہوگا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت۔ ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ آگے ہمارا کیا ہوگا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے سرپرست موجود ہیں، ہمارے آقا موجود ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمیں نہیں سوچنا ہے۔ گزرے دنوں بہت سے مومنین جب اس دنیا سے جاتے تھے تو جانے سے پہلے اپنے بچوں سے وصیت کرتے تھے، بچوں مجھے یہاں دفن نہ کر دینا۔ اچھا تو کیا کریں گے پاپا؟ ہماری باڈی کو محفوظ رکھنا، جب کبھی تمہیں ممکن ہو کربلا پہنچا دینا، نجف پہنچا دینا۔ یہ وصیت آپ نے سنی ہوگی کہ گزرے لوگ بیچارے کیا کرتے تھے، وصیت غلط نہیں تھی، اچھی تھی، ان کے جذبہ ایمانی کا احساس ہوتا تھا اس وصیت سے۔ مگر میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم وصیت کریں کہ مرنے کے بعد ہمیں کربلا پہنچانا، مرنے کے بعد ہمیں نجف پہنچانا۔ ہماری ذمہ داری خالی یہ ہے کہ اپنے نجفی آقا اور کربلائی مولا کی نگاہوں کے اشارے پہ زندگی گزار کے مر جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے کیا ہوگا اس کے لیے سوچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سوچے کہ جب ان کے نقش قدم پہ جیتے ہوئے مرے ہیں تو اب ہمیں کہاں لے جائیں گے، ہمیں کون سی جگہ عطا کریں گے۔ اور یوں بھی قبروں کے پاس قبریں بنوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قبروں کے پاس قبریں بنوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ پریشان ہیں، اگر فائدہ ہوتا تو ہم سے پہلے بہت سی قبریں قبروں کے پاس بن چکی ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارا کام ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں کا ادا کرنا ہمارا کام، ہماری آخرت کی فکر کرنا اہل بیت طاہرین کا کام۔ یہاں پہ بس 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور زحمت تمام۔ ہمارے لکھنؤ کے ایک بہت اچھے اور استاد شاعر تھے جناب ماہر لکھنوی، انہوں نے بات کہی ہے، شاید میری بات کو وہ مکمل کر دے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو وہ خاک جا کے درے پنجتن سے ملتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پنجتنی ہو کے مر جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم محب اہل بیت ہو کے مر جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم مولا کے مخلصین میں شامل ہو کے مر جائیں۔ عزیزان محترم، کربلا والوں نے جو اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کی، وہ جانتے تھے کہ اس طرح مرنے کے بعد ہم اتنے بلند ہو جائیں گے کہ امام معصوم ہمارے لیے آواز دے گا، بے ابی انتم و امی، اے کربلا والو میری ماں تم پہ فدا ہو جائے، میرا باپ تم پہ قربان ہو جائے۔ یہ شرف کم ہے؟ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کس طرح معصوم فرما رہے ہیں، بے ابی انتم و امی، میری ماں تم پہ قربان، میرا باپ تم پہ فدا، طب تم
وطابت الارض التي فيها دفنتم، کربلا والو تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا۔ عزاداران گرامی، اہل بیت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ حد ہے جو کوئی نہیں دے سکتا، ہمیں انہوں نے وہ بھی دیا ہے۔ ابھی میں موت کی باتیں کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے ہر نفس کے لیے ذائقہ موت ہے۔ تو ذائقہ تو بتایا، مگر ذائقہ کیسا ہے؟ کڑوا ہے، میٹھا ہے؟ ذائقہ تو کہا، کوئی بتا سکا آج تک مرنے والا کہ کیسا ذائقہ ہے؟ اس لیے کہ جو زندہ اسے پتہ نہیں ہے، وہ ذائقے تک پہنچا نہیں ہے، اور جو اسے چکھا وہ واپس آیا نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ ذائقہ کیسا ہے۔ مگر یہ کربلا والے ہمیں بتا رہے ہیں، جینے کا انداز بھی بتا رہے ہیں، مرنے کا انداز بھی بتا رہے ہیں، دونوں بتا رہے ہیں کیسے جیا جائے، کیسے مرا جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا کہ اچانک امام علیہ السلام کی آنکھوں پہ نیند کا غلبہ ہوا اور غنودگی طاری ہوئی، یعنی آدھی نیند۔ ایک جو جھپکی آئی تو امام تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھلی، فوراً ہی تھوڑی دیر بعد، تو امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر ساتھ ساتھ تھے، پوچھ رہے ہیں مولا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اس وقت کلمہ استرجاع کیوں پڑھا، کیوں زبان پہ جاری کیا، یہ انا للہ کیوں فرمایا؟ تو امام فرماتے ہیں بیٹا ابھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ جھپکی تھی کہ میرے نانا رسول خدا آئے تھے، فرما رہے تھے یہ قافلہ اپنے پیروں سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے میرے زبان سے انا للہ نکلا۔ جوان ہے نا علی اکبر، جوانوں کو جینے کا حوصلہ ہوتا ہے، مگر جناب علی اکبر باپ سے کیا پوچھتے ہیں بابا ہمارا ہر قدم حق پہ ہے نا؟ امام فرماتے ہیں بیٹا ایک ایک قدم ہمارا حق پہ چل رہا ہے۔ اب جناب علی اکبر کا جواب سنیے۔ علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت، ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ جائے۔ یہ جینے کا سلیقہ بتایا کہ زندگی بھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی کا ہر قدم حق پہ رہے۔ مرنے کا ذائقہ کس نے بتایا؟ آج جس کی شہادت کو ہم بیان کرتے ہیں 13 سال کی عمر ہے، صرف 13 سال کی عمر۔ شب عاشور جب ہمارے امام نے فہرست شہداء پیش کی، سارے شہید سن رہے تھے، شہید ہونے والے افراد سن رہے تھے۔ اس میں ایک نام نہیں تھا، جس کا نام نہیں تھا اس قاسم نے ہاتھ جوڑ کے اپنے چچا کی بارگاہ میں عرض کی چچا کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں شامل نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک سوال کیا، وہ سوال یہ تھا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں چچا جان ان کان علی الحق فاحلی من العسل، اگر موت حق پہ ہو رہی ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر انسان حق پہ مر رہا ہے
تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. صبح نمودار ہوتی ہے, شب عاشور گزر جاتی ہے, امام اپنے ایک ایک ساتھی کو یکے بعد دیگر اجازت دیتے ہیں, ہر ایک میدان میں جاتا ہے, خدمات انجام دیتا ہے, شہید ہوتا ہے, اور اپنے آقا کو آواز دیتا ہے. مولا جا کے اس کے جنازے کو اٹھا کے گنج شہیدہ میں لا کے رکھتے ہیں. انصار کی باری ختم ہوئی, اعزا کی باری آئی. جب اعزا کی باری آئی, ایک ایک کر کے عزیزوں میں اجازت لے کے جانے لگے, تو قاسم بھی, چچا جان ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. اور حسین فرما رہے ہیں, میرے لال قاسم, تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو. جب میں کبھی چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کی زیارت کروں تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں, مجھے سکون ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا ہے. اور تم یتیم ہو, تم بھیا کی امانت ہو, میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں. جب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے, تب امام نے اسی انداز سے جواب دیا. قاسم خیمے میں جا کے ایک کونے میں بیٹھ کے ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. ہم سے پہلے بہت سارے ہمارے چھوٹے بڑے جا چکے, اور ہمیں چچا کسی صورت سے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اتنے میں اچانک خیال آیا کہ بابا نے شہادت سے پہلے مجھے ایک تعویذ میرے بازوؤں میں باندھا تھا, دیا تھا کہ بیٹا اسے بازوؤں پہ باندھ لو, اور جب کبھی تمہارے چچا حسین تمہیں نظر آئے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں تو تم اسے کھول کے دیکھ لینا. تیزی کے ساتھ تعویذ کو کھولا, اس میں سے وہ تحریر نکالی اور پڑھنا شروع کیا. لکھا تھا, بیٹا حسین کربلا کے صحرا میں بیٹا قاسم کربلا کے صحرا میں میں نہیں رہوں گا, لیکن جب تمہارے چچا حسین پہ مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے جائیں تو تم ہماری طرف سے اپنے چچا کے قدموں پہ جا کے قربانی پیش کر دینا. اس تحریر کو دیکھا, خوش ہو گئے جناب قاسم. تحریر کو لیے ہوئے اپنے چچا کی خدمت میں آئے. چچا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. اور حسین فرما رہے ہیں, تم میرے بھیا کی نشانی ہو, تمہیں کیسے اجازت دوں. قاسم نے اس تعویذ کو امام کی خدمت پیش کیا. بابا نے مجھے یہ لکھا ہے. امام نے پڑھا, رونا شروع کیا. روایت میں نے دیکھا کہ بہت روئے امام جناب قاسم کو رخصت کرنے سے پہلے, اس تحریر کو پڑھنے کے بعد. اس کے بعد جناب قاسم کو قریب بلایا, اور قریب بلانے کے بعد جناب قاسم کے گریبان کو امام نے چاک کیا, جیسے کفن پہنایا جاتا ہے نا. قاسم کے گریبان کو امام نے چاک کیا, اور ویسے ہی روتے ہوئے امام علی مقام نے میدان میں جانے کی جناب قاسم کو اجازت دی. قاسم امام کی اجازت کے بعد میدان کارزار میں جاتے ہیں. 13 سال کی عمر ہے, مگر جب جنگ کرتے ہیں تو روایتیں بتاتی ہیں کہ اس انداز سے جنگ کر رہے تھے جیسے کبھی شیر خدا جنگ کیا کرتے تھے, جیسے کبھی امیر المومنین جنگ کیا کرتے تھے. بالآخر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب جناب قاسم علیہ السلام زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آتے ہیں اور اپنے چچا کو یاد کرتے ہیں, چچا جان آخری سلام قبول کیجئے. بہت چاہتے تھے حسین جناب قاسم کو. جب پتا چلا زخمی قاسم گھوڑے سے نیچے آ چکے ہیں اور مدد کے لیے بلایا ہے, تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شیر غضنفر کی طرح تلوار کو عالم کیے ہوئے میرا امام میدان کارزار میں جاتا ہے تاکہ قاسم کے دشمن کو تہہ تیغ کیا جا سکے. لیکن روایتیں بتاتی ہیں جب امام کو اس طریقے سے آتے ہوئے دیکھا تو فوجیں گھبرا کے بھاگ
بھاگنا شروع کرتی ہے، اور جب فوجیں بھاگنا شروع کرتی ہے تو ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، درمیان میں لاش قاسم پامال سمع اصبع ہو جاتی ہے۔ جب کبھی کسی گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے سینے پہ پڑتی تھی، قاسم چیختے تھے، چچا میرے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین جب گرد ہٹی ہے، قاسم کے لاشے پہ پہنچے ہیں، قاسم کا لاشا پامال سمع اصبع ہو چکا تھا۔ لاشے پہ جا کے امام اتنا ہی کہہ سکے، میرے لال قاسم تمہارا چچا تم سے شرمندہ ہے، ایسے وقت تمہاری مدد کے لیے پہنچا کہ ہماری مدد تمہارے کام نہیں آ سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔